الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا صدق اللہ العلی العظیم۔ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا شاکر نوری رضوی، اسٹیج پہ جلوہ گر علماء ملت اسلامیہ، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 31 دسمبر ہے۔ گریگورین کیلنڈر کے اعتبار سے ابھی تھوڑی دیر کے بعد نئے سال کا آغاز ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ نیا سال جو 12 بجے کے بعد شروع ہوگا، یہ ہماری تاریخ کا سال تو نہیں ہے۔ یہ یونانی فکر کے اعتبار سے مرتب کیا ہوا سال ہے۔ ہمارا سال ابھی کچھ دنوں پہلے اس کا آغاز ہوا تھا محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے۔ ہمارے سال کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے، ہجرت پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ہمیں تو یہ معلوم نہیں کہ تاریخ میں 31 دسمبر کو کوئی اہمیت حاصل ہے۔ کم و بیش جہاں تک تاریخ کا مطالعہ میں نے کیا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ کرسچین کیلنڈر کے اعتبار سے، نہ گریگورین کیلنڈر کے اعتبار سے، نہ ویسٹرن کیلنڈر کے اعتبار سے، اور نہ انڈین کیلنڈر کے اعتبار سے۔ بس ایک دن مقرر کر لیا گیا ہے نئے سال کے آغاز کے لیے، اور لوگ پوری دنیا میں اسے سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پر۔ مختلف مقامات مسلمان بھی آج کی شب میں دوسروں کے کلچر اور روایات سے متاثر ہو کر آج کی شب انتہائی بد کرداری کے ساتھ منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہے جہاں ہزاروں نوجوان اس رات کو اپنے طور پہ منا رہے ہیں۔ کئی سال سے کئی بار میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ 31 دسمبر کو آپ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، جہاں 60% کم از کم نوجوان ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ہاتھ اٹھا کے دکھا دوں کتنے نوجوان ہیں۔ نوجوان ہاتھ اٹھائیں، دیکھ رہے ہیں آپ، تشریف رکھیں۔ اگر یہ اجتماع آج نہیں ہوتا تو شاید ان کے دل میں بھی کہیں یہ منحوس رات منانے کا ارادہ ہوتا، لیکن اس اجتماع نے اس رات کو بہت حسین بنا دیا ہے۔ ہر رات اللہ اور رسول کی تخلیق کردہ رات ہے، اور وہ رات جس میں ذکر رسول ہو، وہ رات زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہ لمحات جو آپ کو میسر آئے ہیں، کاش
پوری زندگی پہ یہ لمحات طاری ہو جائیں اور آپ ہمیشہ خود کو اسی وادی رضا میں محسوس کریں، چاہے آپ کہیں بھی ہوں، کسی بھی مقام پر ہوں۔ تقریر تو میرے بعد امیر سنت دعوت اسلامی کریں گے، میں نے معذرت کر لی ہے کہ میں تھوڑی دیر حاضر ہوں گا، بہت سی تقریریں آپ نے سماعت فرما لی ہیں، اور ایک پیغام جو وہ دیں گے آج کی رات کے حوالے سے آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ قوم بحیثیت قوم زندہ نہیں رہتی جو اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے، جو اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے، جو اپنے ایام کو خاموش کر دیتی ہے۔ قرآن عظیم میں ایام اللہ کے منانے کا باضابطہ طور پر حکم دیا گیا ہے اور اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ ایام اللہ کون ہیں؟ جب بھی اسلام نے تاریخ کو کوئی نیا موڑ دیا ہے تو وہی موڑ ایام اللہ کے نام سے منسوب ہوا، وہ خواہ انبیاء کی زندگی ہو یا مصلحین امت کی زندگی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان تمام ایام میں جن کا تعلق اللہ کی مقدس ذات سے ہے، ہجرت کا سفر بڑا مقدس اور بڑا محترم ہے۔ پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا کی مقدس 13 سالہ مکی زندگی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اعلان نبوت کے بعد سے لے کر کے اور ہجرت تک کتنے مظالم ان کے پہ توڑے گئے ہیں، کتنی زیادتیاں کی گئیں، کتنے پتھر مارے گئے ہیں اور لفظوں کے کتنے پتھر پھینکے گئے ہیں۔ ہجرت کا سفر دراصل اسلامی انقلاب اور عظمت کے آغاز کا سفر ہے۔ اگر ہجرت مدینہ نہ ہوئی ہوتی تو اسلام اکناف عالم میں نہ پھیلتا۔ ہجرت اللہ کے حکم سے ہوئی تھی۔ پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ نے یہ عظیم سفر کیا تھا، اور ہجرت کو تاریخ کا ناقابل فراموش حصہ بنانے کے لیے سیدنا عمر فاروق نے اسلامک کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے کیا۔ آپ کیسے مسلمان ہیں کہ آپ نے محرم کی پہلی تاریخ کو ہجرت کی تاریخ جو ہے اسے تو محسوس نہیں کیا؟ اپنے کیلنڈر کو، اپنی تاریخ کو، اپنے ایام کو آپ نے فراموش کر دیا، جناب عمر کے مقرر کردہ عظیم دن کو، سرکار کی ہجرت کو، اور لوگ منا رہے ہیں اس دن کو جس کا کم از کم نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ کسی تاریخ سے کوئی تعلق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا کہ یہ دن لوگ شراب، زنا، بدکرداری، عیاشی کے ذریعے سے مناتے ہیں، اور یانیت کے ذریعے سے، فحاشی کے ذریعے سے؟ ہجرت مصطفیٰ نے جو انقلاب برپا کیا تھا وہ انقلاب انہی برائیوں کے خلاف تھا۔ اگر آپ نے محرم کے آغاز میں سرکار کی ہجرت کا دن منا لیا ہوتا تو آج مسلمانوں کا کوئی بچہ بھی آج کے دن کو کوئی اہمیت دیتا ہوا نظر نہ آتا۔ لیکن المیہ یہ کہ ہم اپنی تاریخ بھول رہے ہیں، اور یہ تاریخ فراموشی دراصل خود فراموشی ہے۔ یہ موت ہے اس قوم کی جس نے تاریخ کا رخ موڑا ہے اور دنیا کو بے پناہ انعامات سے نوازا ہے۔ آپ مسلمان ہیں۔ سفر ہجرت نے دنیا کو نیا آئین دیا ہے، نیا طرز زندگی دیا ہے، نئی حیات دی ہے، ایک پاکیزہ معاشرہ دیا ہے، ایک مقدس سوسائٹی دی ہے۔ ان تمام چیزوں کو فراموش کر کے مسلمان وہ دن منا رہا ہے جو پوری دنیا میں برائیوں اور بدکرداریوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ پھر کس خوشی میں مسلمان یہ دن مناتا ہے؟ یاد رکھیے کہ کوئی دن منایا جاتا ہے تو اس سے کوئی قلبی وابستگی، تاریخی وابستگی، ذہنی وابستگی تو ہوتی ہوگی نا۔ ہم ربیع نور شریف مناتے ہیں، ہمارے آقا کی پیدائش کا دن ہے۔ رجب شریف مناتے ہیں، سرکار کی معراج کا دن ہے، کی شب ہے۔
شب برات مناتے ہیں، نجات کی مقدس رات ہے. رمضان پاک کی 27 مناتے ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے. ہم بھی بہت سی راتیں مناتے ہیں، مگر ان راتوں کا ہم سے کوئی تعلق تو ہے نا. ہماری نجات سے، ہماری کامیابی سے، ہماری تاریخ سے، ہماری عظمت سے، ہمارے وقار سے، ہماری سربلندی سے. یہ دن کس حوالے سے مناتا ہے مسلمان؟ کوئی ایک وجہ تو بتا دو یارو. یہ ہزاروں نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ داعی بن جائیں، مبلغ بن جائیں، برائیوں کے خلاف، بدکرداریوں کے خلاف مجاہد بن جائیں کہ ہم معاشرے میں کوئی برائی نہیں رہنے دیں گے. نہ ہم خود برائی کریں گے اور نہ برائی کرنے والوں کو برائی کرنے کے لیے راہ فراہم کریں گے. میں نہیں جانتا کہ یہاں کا مسلمان یا نوجوان 31 نائٹ آج منا رہا ہے یا نہیں منا رہا ہے. کم از کم آپ تو نہیں منا رہے ہیں الحمدللہ. لیکن اگر کوئی نوجوان آ رہا ہے تو اس سے پوچھا جائے تم کیوں منا رہے ہو؟ 1 سال اور تمہاری زندگی گزر گیا ہے. یعنی اگر کوئی دولت ملے تو دن منایا جائے، یاد منائی جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے. کوئی دولت ضائع ہو گئی ہو تو خوشی کیسی؟ تمہاری عمر کا 1 سال ضائع ہو چکا ہے بیکار، ابس، گناہوں میں، بدکرداریوں میں، بغاوتوں میں، اور تم گزرے ہوئے سال کا ماتم کرنے کے بجائے خوشی منا رہے ہو. کبھی آپ نے سوچا کہ کیا یہ طریقہ ہوتا ہے ایام منانے کا؟ 1 سال کم ہو گیا ہے تمہاری زندگی کا. اگر تم 80 سال لے کر کے آئے ہو تو 1 سال اور کم ہو گیا ہے. احساس اگر ہو تو ہر دن تمہاری زندگی کو کم کرتا ہوا نظر آتا ہے. لدو للموت مبنو للخرابی، ہر آنے والی صبح کہتی ہے موت سے قریب ہوئے ہو اور یہ تعمیر تم بربادی کے لیے کر رہے ہو. ہر دن زندگی میں کم ہوتا جا رہا ہے. یہ ایام اللہ کی امانت ہے، یہ دن اللہ کی امانت ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ ساعتیں اللہ کی امانت ہیں. امانت الہیہ کو اس طرح سیلیبریٹ کرو گے جیسے آج لوگ منا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آج پورا ملک چیخ رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، احتجاج میں ڈوبا ہوا ہے، پروٹیسٹ کر رہا ہے ایک لڑکی کے ساتھ زنا بالجبر کے حوالے سے، ریپ کے حوالے سے. بلا شبہ ہر ہندوستانی کو اس لڑکی سے ہمدردی ہونی چاہیے. ہمیں بھی ہے کہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور مجرموں کو اسلامی سزا دی جانی چاہیے. کیپٹل پنشمنٹ، موت کی سزا، اس سے کم نہیں. یہ وہ سزا ہے جو پیغمبر آدم نے 1400 سال پہلے دی اور عبرت کا نمونہ بنا دیا ہے. سزا یہ نہیں کہ آپ تنہائی میں دے دیں، اتنے پتھر ماریں کہ دنیا کو عبرت ہو کہ یہ گناہ کرنے والا کسی بھی قیمت پر معاف نہیں کیا جائے گا. آج ہماری بچیوں کی آبروئیں محفوظ نہیں. وہ قوم کی ساری بچیاں جو اس ملک میں ہماری بچیاں ہیں، ان کی آبرو محفوظ نہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں، ان کا وقار محفوظ نہیں. کم از کم اس سال تو ہندوستان کا ہندوستانی 31 نائٹ نہ مناتا. اس سال تو نہ مناتا. پورا ملک سوگ میں ڈوبا ہوا ہے، ایک عزت کے لٹ جانے کی بنیاد پر، ایک موت کی بنیاد پر. مگر یہ بے غیرت قوم آج بھی منا رہی ہوگی ساحلوں کے کنارے، سمندروں کے پاس، کشتیوں میں شراب پی کر، زنا کر کے. یاد رکھیے اس معاشرے سے زنا کا خاتمہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اسلام نافذ نہیں ہوگا. زنا کے بارے میں جو قرآن عظیم نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے، جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا یہ برائیاں کبھی دور نہیں ہوں گی. یاد رکھیے قوانین آپ ضرور بنا لیں، لیکن قوانین کے باوجود یہ برائیاں مشکل سے دور ہوں گی. جتنے سخت چاہیں قانون بنا لیں، جتنے سخت چاہیں فیصلے کر لیں، سولی دے رہی ہیں مجرموں کو، مگر برائیاں دور نہیں ہوں گی. زنا ہوتا رہے گا. اس لیے کہ مجرم کے پکڑے جانے کے بعد اسے سولی دے دیجیے، مگر جرم کرنے والی طبیعت اگر زندہ ہے تو جرم ہوتا رہے گا.
آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں قوانین ہیں جرائم کے خاتمے کے لیے. قید خانے ہیں، جیل ہیں، زنجیریں ہیں، پولیس کا نظام ہے، کورٹس کا نظام ہے، فیصلے ہیں، جواسیس کا نظام ہے. پوری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ دنیا سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے، برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، بدکرداریوں کا خاتمہ ہو جائے. لیکن ہزار کوششوں کے باوجود جرم بڑھتا جا رہا ہے، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں. ریپی کو دیکھیے، آج سے 25 سال پہلے اس شہر اور ملک کا وہ حال نہیں تھا جو آج ہے، اور اگلے 25 سال کے بعد کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا. 2-4 کو آپ سزا دے لیں گے، لیکن اس مجرم ذہن کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا جو اس ماحول میں پروان چڑھ رہا ہے؟ آپ ہاتھوں کو زنجیریں پہنائیں گے، پیروں میں بیڑیاں ڈالیں گے، قانون کے شکنجے میں کسیں گے. آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ دنیا کا قانون ہاتھ میں زنجیر ڈالتا ہے، پیروں میں بیڑیاں ڈالتا ہے، جیل میں ڈال دیتا ہے، مگر دنیا کے پاس کوئی ایسا ضابطہ نہیں کہ جس کے ذریعے سے دل بدل سکے اور دل کو زنجیر پہنا سکے. ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے. اور جب تک دل حیوانیت پر مائل رہے گا، شہوتوں کی آماجگاہ رہے گا، برائیوں میں ڈوبا رہے گا، اس وقت تک جرم ہوتا رہے گا. وہ جرائم جو آئینے کی طرح سامنے آ گئے اس کو سزا دیں گے، لیکن جو جرائم تنہائیوں میں ہوں گے، خلوتوں میں ہوں گے، آبادیوں سے دور ہوں گے، اس طرح کی راتوں میں ہوں گے، ان جرائم پر پابندی عائد کرنے کا اور ان جرائم کو روکنے کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ یاد رکھیے، یہ حل صرف اسلام دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زنجیریں پہنانے کے بجائے انسانوں کے دل کو بدل دو، انسانوں کے نفس کا تزکیہ کر دو، اتنا پاک کر دو ضمیر انسانی کو کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہی نہ ہو سکے. قرآن عظیم میں سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلم بھی بنا کے بھیجا گیا ہے اور مزکی بھی. وہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیں گے اور نفس کا تزکیہ بھی کریں گے. اور تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی قلب ہر طرح کی خواہشات سے، ہر طرح کے گناہوں کے تصور سے پاک ہو جائے، گھن آنے لگے اسے گناہ کے احساس سے، اس کی نظر پاک ہو، اس کا ذہن پاک ہو، اس کی زبان پاک ہو، اس کا دل پاک ہو، اس کی رفتار پاک ہو، اس کا طرز عمل پاک ہو، اس کا طرز زندگی پاک ہو. وہ زمین پر وقار انسانی کی امانت بن کر کے اور مزاج بن کے چلتا ہوا نظر آئے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پہ نرم رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، ڈگنیٹی کے ساتھ چلتے ہیں، عزت کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پہ شر نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے، آبرو نہیں لوٹتے، شراب نہیں پیتے، ظلم نہیں کرتے، ڈاکہ نہیں ڈالتے، تباہی نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زمین پر بہت وقار کے ساتھ چلتے ہیں. اسی آیت کریمہ میں ایک مومن کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. چال چلن تو سبھی دیکھتے ہیں نا، چال چلن کا جائزہ تو ہر لیا جاتا ہے. ذرا ان کا چال چلن دیکھو، شادی کرنی ہے چال چلن دیکھو، کام دینا ہے چال چلن دیکھو، داخلہ لینا ہے چال چلن دیکھو. چال چلن ہر جگہ دیکھا جاتا ہے، اور قرآن نے چال چلن ہی کو قانون کا پابند بنانے کے لیے فرمایا رحمان کے بندے. عباد اللہ بھی میرے رحمان اللہ ہی تو ہے. یہاں رحمان کو مضاف الیہ اور عباد کو مضاف کیوں بنا دیا گیا؟ کہ تم اگر زمین پہ نرم رفتاری کے ساتھ چلو گے، وقار کے ساتھ چلو گے، تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے، تمہاری بندگی رحمت الہی کی مستحق ہو جائے گی. اس لیے اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پہ نرم رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں. اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قرآن نے اگر کافرون کہا ہوتا تو ایک مخصوص فکر مراد لی جاتی. قرآن نے اگر ظالمون کہا ہوتا تو صرف ظلم مراد ہوتا.
قرآن پاک نے کوئی اور صفت استعمال کی ہوتی تو محدود ہو جاتا. جاہلون کہہ کر کے پورے نظام جاہلیت پہ زور لگائی ہے قرآن نے. پورے نظام جاہلیت پر ضرب شدید لگائی ہے. زنا جاہلیت ہے, شراب جاہلیت ہے, کفر جاہلیت ہے, برائیاں جاہلیت ہیں, ظلم جاہلیت ہے, بد اخلاقی جاہلیت ہے, ریپ جاہلیت ہے, یہ سب جاہلیت ہے. اور جب بندہ مومن زمین پہ باوقار چلتا ہے اور جب جاہلیت کرنے والے برائی طرف دعوت دیتے ہیں تو وہ سلام کہہ کے گزر جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامی, لفظ جاہلیت کا استعمال تاریخ میں مختلف حوالوں سے کیا گیا ہے. اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت کہلاتا ہے, آپ نے پڑھا ہوگا. اس کے اسلام جلوگر ہوا ہے تو اس کے بعد کا دور اسلام کہلاتا ہے. اگر اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت تھا, اگر جاہلیت کے معنی صرف اگنوریسی کے ہیں, جہالت کے ہیں, لا علمی کے ہیں, اگر یہ معنی لیا جائے کہ اگر اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت تھا تو اسلام کے دور کو دور علم کہنا چاہیے. مگر یہ معاملہ کیا ہے کہ اسلام سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت اور سرور کائنات کی تشریف آوری کے بعد کے دور کو دور اسلام کہا جاتا ہے. جانتے ہو کیوں؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جہاں جاہلیت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا, اور جہاں اسلام ہوگا وہاں جاہلیت نہیں ہوگی. اسلام اور جاہلیت دونوں متضاد ہیں, یہ دونوں ایک مقام پہ جمع نہیں ہو سکتے. جہاں اسلام ہوگا وہاں جاہلیت نہیں ہوگی, اور جہاں جاہلیت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا. ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں. اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں؟ ابو الکفر کہتے, ابو العادہ کہتے, کوئی بھی نام دے دیتے اسے. ابو جہل کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اسلام یہ تصور دینا چاہتا ہے کہ اگر کوئی جاہل ہوگا, جاہلیت پہ ڈوبا ہوا ہوگا, تو وہ ابو جہل جیسا انسان بن جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, علم نہ ہونے کی وجہ سے, سرکار دو عالم کی شریعت مطہرہ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان بھٹک رہے ہیں, وہ غلط راہوں پہ چل رہے ہیں. اگر انہیں اپنی تاریخ کا علم ہوتا تو وہ یوم ہجرت تو مناتے, 31 دسمبر نہیں مناتے. کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کسی بھی کیلنڈر سے. لے دے کر کے اگر کوئی بات کہی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی تھی, ثابت نہیں کر سکتا ہے کوئی. میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جناب عیسیٰ کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے. عیسائی روایات بھی ثابت نہیں کرتی, نہ ماحول ثابت کرتا ہے. 25 دسمبر شدید سردیوں کا زمانہ ہے, وہاں بکریاں چر رہی تھی, وہاں چرواہے موجود تھے جو استقبال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 25 دسمبر کو ہمارے اور آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کی پیدائش نہیں ہوئی. 25 دسمبر یونان کے لوگ دن کے بڑے ہونے, دن کے سورج کے دیوتا کے بڑے ہونے کے استقبال میں منایا کرتے تھے. یعنی چونکہ وہ سورج کو پوجتے تھے. پورا یونان, پورا روم, بڑا گہرا اثر ہے رومن کلچر کا انگلش کلچر پر, یورپین کلچر پر. لاتعداد باتیں رومن کلچر سے یہاں آئی ہیں. ان میں یہ بھی ہے کہ رومن اقوام, رومی قومیں 25 دسمبر کے بعد سورج کی عبادت کرتی تھی, اس لیے کہ دن بڑا ہونا شروع ہو جائے گا کچھ دنوں میں. چونکہ سورج بڑا ہونے والا تھا, سورج دیوتا کا جلال ان کی نگاہ میں اس کے آغاز ہونے والا تھا, اس لیے وہ پوچھتے تھے. اسی کو بیان ہی انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے اپنے کلچر میں, اپنی تاریخ میں. خود ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر جناب عیسیٰ 25 کو پیدا بھی ہوئے تھے تو 31 کیا ہے؟ اس سے کیا تعلق ہے ان کی ولادت کا؟ اس لیے نہ اس دن کو کوئی تقدس حاصل ہے, نہ تاریخیت حاصل ہے, نہ کوئی وقار حاصل ہے, نہ عظمت حاصل ہے, نہ کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے. پھر یہ انسان کیوں منا رہا ہے؟ 1 سال ضائع ہونے کی وجہ سے. 1 سال اور کم ہو گیا ہے, زندگی کے 1 سال اور گھٹ گیا. آپ کے پاس اگر 1 لاکھ روپیہ ہے, اس میں 1000 کم کر دیا جائے تو آپ خوشی منائیں گے یا کم ہونے کا غم منائیں گے؟ جبکہ وہ روپیہ واپس آنے والا نہیں. اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے
1000 کم ہو جائے تو شاید 10,000 پھر جمع ہو جائے. 1,00,000 روپے میں 1,000 کی کمی کا ماتم تو شاید آپ نہ کریں, لیکن اگر یقین ہو کہ اب یہ دوبارہ واپس نہیں آئے, کم ہو گیا ہے تو ہو گیا ہے, تو آپ کبھی خوشی نہیں منائیں گے 1,000 کم ہونے کے. آپ کی زندگی 70-80 سال کی ہے, 1 سال اور جا چکا ہے جس میں آپ نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی, کوئی نمایاں کام نہیں کیا, پھر کس بات کی خوشی منا رہے ہیں آپ؟ یا یاشیوں میں ڈوبی ہوئی رات, بدکرداریوں میں ڈوبی ہوئی رات, فرعونیت میں ڈوبی ہوئی رات, آبروؤں سے کھیلنے والی رات, شراب میں ڈوبی ہوئی رات, زنا میں ڈوبی ہوئی رات, بے پردگی میں ڈوبی ہوئی رات. عذاب الہی کی رات تو ہو سکتی ہے, رحمت کی رات نہیں ہو سکتی ہے. دعوت دے رہے ہیں عذاب الہی کو اور خوشی منا رہے ہیں لوگ. عزیزان ملت, یہ کلچر ہمیں بدلنا ہوگا, یہ روایت ہمیں بدلنی ہوگی, یہ مزاج ہمیں بدلنا ہوگا. اگر ایک طرف ہمارا ملک 31 نائٹ کو منانے کی آزادانہ اجازت دیتا ہے لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی, اور دوسری طرف وہ ریپ کو روکنا چاہتا ہے, تو کبھی نہیں روک سکے گا. یہ ممکن نہیں ہے. یا تو یہ جنسی آوارگی بند کرو, شراب نوشی بند کرو, بے پردگی بند کرو, عریانیت بند کرو, تو جا کر کے زنا بند ہوگا. گناہ دعوت دے رہے ہیں, جسم کے شعلے بھڑک رہے ہیں, نفس کے شعلے مشتعل ہیں, ہر طرف نگاہیں آوارگی کر رہی ہیں, نگاہوں کا زنا عام ہے, اور اس کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ زنا ختم ہو جائے. شہروں میں پابندی سڑکوں پہ لگا لیں گے آپ, تنہائیوں میں کون لگائے گا؟ ایک بڑے واقعے پہ ماتم آپ کر سکیں گے, لیکن کتنی غریب عصمتیں سسک رہی ہوگی آج بھی, ہے کچھ خبر آپ کو؟ کتنی آبروئیں آج بھی لوٹ رہی ہوگی, ہے کچھ خبر آپ کو؟ آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہر فرد کی عزت کو بچانے کے لیے وہاں آپ کا کوئی نگراں موجود ہو. کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے. اگر ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو ان اسباب کو روکیے جن اسباب سے یہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں, یہ بدکرداریاں پیدا ہوتی ہیں. جو بچہ, جو نوجوان اپنے عنفوان شباب میں اپنی جنسی رونق کے ساتھ فلموں میں گندے مناظر دیکھے گا, انٹرنیٹ پہ گندے مناظر دیکھے گا, بازاروں میں عریاں تصویریں دیکھے گا, زندہ عریاں حقیقتیں دیکھے گا, وہ اپنے نفس کو برائیوں سے نہیں روک سکتا. غض بصر کا حکم اس لیے دیا گیا ہے. آج کے معاشرے میں مسلمانوں کے لیے ہم دنیا کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پہن کر کے آؤ, ساتری لباس پہنو, بازاروں میں عریاں ہو کے نہ نکلو, اپنے جسموں کی نمائش نہ کرو, یہ تو نہیں کہہ سکتے, مگر قرآن نے ضابطہ دے دیا ہے غض بصر, نگاہیں تو جھکا سکتے ہیں نا. لوگ ہم سے نگاہیں جھکانے کا مطالبہ کرتے ہیں, ضرور کریں, لیکن عریاں ہو کر کے آنے والوں کے لیے بھی کوئی قانون ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شہوت بھڑکانے والے جذبات کے لیے کوئی ضابطہ تشکیل دیا جائے یا نہیں دیا جائے گا؟ آج کی رات پوری دنیا میں شہوت, شراب اور زنا کی رات, گندگیوں سے بھری ہوئی رات ہے. یہ تو سنی دعوت اسلامی کے نوجوانوں کا کمال ہے کہ انہوں نے اس رات کو رحمت و برکت کی رات بنا دیا ہے. آج آپ ذکر الہی کر رہے ہیں, ذکر رسول کر رہے ہیں, سیرت رسول سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز انسان کو تمام برائیوں اور بے شرمیوں سے روک دیتی ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن برائیوں کو حکومت نہ روک سکے, طاقت نہ روک سکے, فوج نہ روک سکے, جیل نہ روک سکیں, سلاخیں نہ روک سکیں, زنجیریں نہ روک سکیں, ان برائیوں کو نماز کیسے روک دے گی؟ نماز برائیوں کیسے, اور یہ حق ہے, قرآن پاک کا فیصلہ ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز انسان کو تمام برائیوں سے روک دیتی ہے, تمام کھلی اور چھپی برائیوں سے, فحشاء اور منکر سے, چاہے وہ گھر کی تنہائی میں ہو یا بازار میں ہو, لوگوں کے سامنے ہو یا پوشیدہ ہو. تنہا نماز ہے جو تمام برائیوں سے روک دیتی. ایسا کیوں فرمایا قرآن عظیم نے؟ جہاں قانون بے بس ہو, جہاں جیلیں بے بس ہوں, جہاں پولیس کا نظام بے بس ہو, جہاں عدلیہ بے بس ہو, جہاں کچہریاں بے بس ہوں, وہاں نماز برائیوں کیسے روکے گی؟
عزیزان ملت اسلامیہ، قانون ہاتھ میں زنجیریں ڈالتا ہے، جیل پیروں میں بیڑیاں پہناتا ہے، مگر نماز دل میں زنجیر ڈالتی ہے. نماز دل کو بدل دیتی ہے، نماز دل میں انقلاب برپا کرتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا اگر ایک اخلاص سے سجدہ کر لے تو زندگی بھر گناہوں سے بچ جائے گا، اگر اس کا ایک سجدہ قبول ہو جائے. بچوں کو نمازی بنائیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ برائیوں سے بچے، اس لیے کہ نماز دل کو بدل دیتی ہے اور دل ہی سب کچھ ہے. میرے آقا حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وفی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد کلہ. آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے جسم میں گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، مضغہ ہے، اگر وہ سنور جائے تو پورا جسم سنور جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. اس کو دل کہتے ہیں. پتا چلا دل سلطان حیات ہے. قلب پورے جسم پر حکمرانی کرتا ہے. دل خواہش کرتا ہے، ہاتھ تصدیق کرتا ہے، پیر تصدیق کرتا ہے، اعضاء اور جوارح اس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں. عقل بھی اس کی تابع، حالانکہ اس کا تعلق دماغ سے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ایک مغربی مفکر نے کہا ہے کہ ہماری عقل دراصل ہماری خواہشات کی تکمیل کے لیے راہیں فراہم کرتی ہے. غلام ہے، دل زنا کرنا چاہتا ہے، عقل سوچتی ہے کیسے کریں. دل ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، عقل کہتی ہے کیسے کریں. عقل راستہ بتاتی ہے. اگر عقل پابند قانون مصطفیٰ نہیں ہے، اگر عقل انسانی کو باضابطہ نظام مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے، تو عقل دراصل خواہشات نفس کی تکمیل کا ذریعہ بن جاتی ہے. غلام ہے قلب کی، قلب ہی حکمراں ہے. دل کے ذریعے ہی سے گناہ کرتا ہے آدمی. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اور مقام میرے آقا نے ارشاد فرمایا، الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم. شیطان جسم انسانی میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. یہ بات میرے آقا نے دانائے غیوب نے آج سے 1400 سال پہلے فرمائی ہے کہ شیطان جسم انسانی میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. اس دور میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس کے ذریعے سے یہ جانا جا سکتا کہ دل خون کا پمپنگ اسٹیشن ہے، دل خون پمپ کرتا ہے پورے وجود کے اندر. کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا، مگر میرے آقا کی نگاہ میں تھا کہ شیطان دل میں بیٹھتا ہے اور اس کے ذریعے پورے جسم میں خون کی طرف دوڑتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں خون کی طرح شیطان نہ دوڑے تو اپنے دل کو پاک کر لیجئے. قرآن عظیم نے کتنی ہی مقام پہ ارشاد فرمایا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور تباہ وہ ہو گیا جس نے اسے ناپاک کیا. قرآن عظیم نے 3 نفوس کا تذکرہ کیا ہے، نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ. یہ 3 نفوس ہیں جو ہر وقت انسانی وجود کے اندر اپنا عمل کرتے رہتے ہیں. کبھی ایک غالب ہوتا ہے، کبھی دوسرا غالب ہو جاتا ہے. جب دوسرا غالب ہوتا ہے تو ایک فنا ہو جاتا ہے. اسے سمجھنے کے لیے اس طور پہ آپ سمجھیں کہ جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو یہ نفس امارہ ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کا حکم دیتا ہے. اور جب انسان برائی کر لیتا ہے تو اس کے آئینہ قلب پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، کالا سا ایک نقطہ. اب اگر اس نے توبہ کر لیا تو آنسوؤں سے وہ نقطہ دھل جاتا ہے. لیکن توبہ نہیں کیا اس نے اور پھر نفس امارہ نے کہا گناہ کرو تو وہ نقطہ اور پھیل جاتا ہے. پھر تیسری بار کہا پھر پھیل جاتا ہے، چوتھی بار کہا پھر پھیل جاتا ہے، اور بار بار گناہ کرنے سے اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. وہ دل جسے آئینہ تجلیات الہی ہونا تھا، وہ دل جس کو مکین گنبد خضرا کا گھر ہونا تھا، وہ دل کالا ہو جاتا ہے. اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ اب اس میں حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہ جاتی. کالے پیالے سے تشبیہ دی گئی حدیث مبارکہ میں کہ اس کا دل ایک سیاہ پیالے کی طرح ہو جاتا ہے. اب اس میں حق داخل نہیں ہو سکتا. اب اس کا یہ عالم ہے کہ اسے گناہوں میں لذت ملتی ہے. لاکھ اسے گناہوں کی برائی بیان کرو. وہ زانی ہے تو زنا میں لذت ملے گی اس کو، وہ شرابی ہے تو شراب میں سکون ملے گا. اس کی حیثیت گٹر کے اس کیڑے کی طرح ہو جاتی ہے کہ جس کو گٹر سے نکال کے
صاف مقام پہ رکھ دو مر جائے گا، اور پانی میں ڈال دو گٹر میں تو زندہ ہو جائے گا۔ وہ گناہوں کے گٹر کا کیڑا بن جاتا ہے جس کا دل کالا ہو جاتا ہے، وہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، گناہوں میں زندگی محسوس کرتا ہے، گناہوں میں لذت محسوس کرتا ہے، لاکھ دعوت دی جائے، لاکھ بلایا جائے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف جب انسان گناہ کرنا چاہتا ہے تو اندر ضمیر ہے جسے نفس لوامہ قرآن نے کہا ہے، وہ ضمیر کہتا ہے مت کرو اللہ ناراض ہوگا، مت کرو سوسائٹی میں بدنام ہو جاؤ گے، مت کرو، یہ غیر انسانی عمل ہے۔ اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، بڑا سے بڑا مجرم جب پہلی مرتبہ گناہ کرنے جاتا رہا ہوگا تو اس نے اپنی آواز کو ضرور سنا ہوگا، مت کرو اللہ ناراض ہوگا، مت کرو سوسائٹی میں بدنام ہو جاؤ گے، مت کرو یہ گناہ اور ظلم ہے۔ لیکن اس نے اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنی، نفس لوامہ کی آواز نہیں سنی، گناہ کر بیٹھا تو نقطہ پڑے گا۔ لیکن اگر اس نے نفس لوامہ کی بات سنی اور گناہ کا ارادہ اس نے کیا تھا مگر اندر سے ضمیر نے کہا مت کرو، وہ رک گیا، تو دل کا آئینہ تھوڑا صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نفس امارہ کہے گا گناہ کرو، نفس لوامہ کہے گا مت کرو، پھر نہیں کیا تو آئینے دل کچھ اور صاف ہو جاتا ہے، اور ہر بار نفس امارہ کمزور ہوتا جاتا ہے، ہر بار۔ اس کے بعد پھر کہا گناہ کرو، پھر اس نے گناہ نہیں کیا تو آئینے دل اور صاف ہوتا ہے اور نفس امارہ اور کمزور ہوتا ہے، نفس لوامہ اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ جنگ ہے طاقت کی اور قوت کی، سمجھا آپ نے، باضابطہ طور پہ۔ اور پھر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اگر اسے صرف نفس امارہ کی بات سنی، نفس امارہ، اور نفس لوامہ کو ٹکرا دیا تو نفس لوامہ آخری بار خاموشی سے کہے گا، اس کے بعد مر جائے گا اور نفس امارہ نفس متمردہ بن جائے گا، مکمل شیطان۔ لیکن اگر اس نے نفس لوامہ کی بات سنی تو نفس امارہ کمزور ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ آخری بار جب مایوس ہوگا نفس امارہ، آخری بار چپکے سے کہے گا یہ گناہ کر لو بڑا لذیذ ہے، نفس لوامہ طاقتور ہے، منع کرے خبردار مت کرنا، نفس لوامہ امارہ مر جائے گا اور نفس لوامہ نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ اور قرآن عظیم میں مشیت اعلان فرمائے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی جنت رضا کی طرف، راضی ہو کر کے رضا کے ماحول میں میری جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ یاد رکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کا نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں تو کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں نہیں ہوتا؟ انہیں نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے۔ جس کے دل کو اللہ نے مطمئن بنا دیا ہو اسے دنیا کے حادثات کیا پریشان کریں گے، دنیا کی قیامتیں کیا پریشان کریں گی؟ اللہ کے ہر ولی کو اس کا نفس امارہ مر چکا ہوتا ہے، نفس لوامہ نفس مطمئنہ بن چکا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی شر اور خیر کی یہ جنگ جاری ہوگی۔ میں ان سے یہ کہوں گا کہ جب بھی نفس امارہ گناہ کے لیے کہے تو فوراً ہی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو اور نفس لوامہ کی بات سنو۔ نفس لوامہ کی بات سنتے جاؤ گے، دل کا آئینہ روشن ہوتا جائے گا، عبادت بھی کرو گے تو دل کا آئینہ اتنا روشن ہوگا جب وہ نفس مطمئنہ بنے گا کہ دل ہوگا تمہارا اور لوح محفوظ الہی ہوگا، تم اپنے دل کے اندر لوح محفوظ کو مکمل طور پہ جلوگر دیکھو گے۔ اولیاء کرام کو یہ مقامات نفس مطمئنہ کی بنیاد پہ حاصل ہوتا ہے۔ آج نفس امارہ نے پوری سوسائٹی کو تباہ کر رکھا ہے۔ دل گناہ کے لیے کہتا ہے، لوگ گناہ میں ڈوب جاتے ہیں، بدکرداریاں کرتے ہیں، خطاؤں میں ڈوب جاتے ہیں، اور ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ کسی قوم کے لیے وہ لمحہ بڑا دردناک ہوتا ہے جب جرم تو موجود ہو اور احساس جرم فنا ہو جائے، گناہ تو موجود ہو اور گناہوں کا احساس فنا ہو جائے۔ ابھی آپ کا احساس مردہ نہیں ہوا ہے، اگر ہوتا تو آج کی رات اتنی بڑی تعداد میں آپ نہ آتے۔ مبارک ہو ابھی احساس زندہ ہے، مبارک ہو ابھی شعور زندہ ہے، مبارک ہو ابھی فکر زندہ ہے، مبارک ہو کم از کم یہاں جو لوگ موجود ہیں ان کا لفظ لوامہ زندہ ہے، اور یہی لفظ لوامہ نفس مطمئنہ بنے گا۔ عبادت کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیے، گناہوں سے پرہیز کیجئے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا دل اتنا مطمئن ہو جائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت نہ آپ کو خوفزدہ کرے گی اور نہ آخرت میں آپ کو ناکامی میسر آئے گی۔ نفس کو پاک کرنا بے پناہ ضروری ہے۔
اولیاء کرام کا مشن ہی دراصل نفوس کو پاک کرنا ہی ہوتا تھا. ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا تھا کہ جس طرح بھی ہو، جیسے بھی ممکن ہو، نفس انسانی کو پاکیزگی کا بلند مقام تھا. یہ ذکر کی محفلیں، یہ باضابطہ طور پہ حلقہ ہے ذکر، یہ کوئی تماشا نہیں تھا، بلکہ یہ نفس کو پاک کرنے کے لیے تھا. عجیب بات ہے، کچھ لوگ آج نفس کی پاکی میں بات کرتے ہیں، لیکن وہ ان تمام مراسم کو بدعات میں شمار کرتے ہیں جن کے ذریعے سے لاکھوں افراد کے نفوس پاک ہوئے. تاریخ میں ہزاروں افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ذکر کی محفلوں سے، اللہ کی یاد سے، حلقہ ذکر سے، تصوف کی روایات سے غوث بنے ہیں، قطب بنے ہیں، خواجہ بنے ہیں، داتا بنے ہیں، معین بنے ہیں، نظام بنے ہیں. سبحان اللہ. ایک طرف ان کی مخالفت بھی کرتے ہو، تزکیہ نفس کی بات کرتے ہو. یار دماغ سے تزکیہ نہیں ہوگا، تزکیہ کا تعلق دل سے ہے، اور دل کو کسی صاحب دل کی بارگاہ میں جھکانا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دل گناہوں کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے؟ دل ایک گھر ہے، اس گھر میں اگر کسی کو آپ بسا لیں تو شیطان نہیں بسے گا، اور اگر گھر خالی رہا تو شیطان کسی وقت کنٹرول کر لے گا. ہمارا جو مشن سنی دعوت اسلامی کا ہے وہ یہی ہے کہ بچپنے ہی سے اپنے بچوں کے دلوں میں محبت مصطفیٰ بٹھا لو، شیطان کبھی داخل نہیں ہو سکے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور مفکر اسلام، سنی دعوت اسلامی، علماء اہل سنت. بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے ان کے آئینہ قلب میں تجلیات نور مصطفیٰ کو داخل کر دو. اتنی محبت پیدا کر دو کہ دنیا کا کوئی جذبہ اپنی طرف انہیں کھینچ نہ سکے. یاد رکھو، شہوتوں کو کاٹنے والی جو چیز ہے وہ محبت رسول ہی ہے. محبت رسول کے بغیر شہوتیں نہیں کٹ سکتی، عقل سے نہیں ہو سکتا ایسا. کون نہیں جانتا کہ شراب سے نقصان ہوتا ہے؟ جانتے لوگ نہیں جانتے، شرابی جانتا ہے نہیں جانتا ہے، عقل تو کہتی ہے نقصان ہے. کون نہیں جانتا کہ زنا بری چیز ہے؟ سب جانتے ہیں. کون نہیں جانتا کہ ہیروئن استعمال کرنا، ڈرگ استعمال کرنا، چرس استعمال کرنا انسٹالمنٹ میں، قسطوں میں مارتا ہے لوگوں کو. ان انسٹالمنٹ لوگ مرتے ہیں، بٹ بائی بٹ موت آتی ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے ہیں، بچوں کی خوراک کھا کے مرتے ہیں، بیویوں کا خواہشات کو فنا کر کے مرتے ہیں، ماں باپ کی روٹیاں چھین کے مرتے ہیں. یہ ڈرگ استعمال کرنے والے، یہ ہیروئن استعمال کرنے والے اپنے بچوں کا خون پیتے ہیں، اپنی ماؤں کی غیرت کا سودا کرتے ہیں. یہ ظالم سڑکوں پہ پڑے رہتے ہیں، دم توڑتے ہوئے، سسکتے ہوئے، دنیا سے غافل. اس کے بعد چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ دماغ برا کہتا ہے مگر دل نہیں مانتا. دل ہی جو لے جاتا ہے نا. لوگوں نے اپنی ماں کو قتل کر کے بچوں نے ہیروئن استعمال کی، اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر کے ہیروئن استعمال کی ہے، اپنے بچوں کو پیسہ دے کے منگوایا ہے. اس طرح کی سینکڑوں روایات ہیں. معاشرے میں معاشرہ سسک رہا ہے، دم توڑ رہا ہے. تم ایک زنا کی بات کر رہے ہو، یہاں لاکھوں افراد موت کی دہلیز پہ سسک رہے ہیں. دماغ تو کہتا ہے شراب بری بات ہے، عورت تو پوری دنیا مانتی. کبھی تو صرف میرے آقا نے منع کیا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ شراب موت ہے، شراب ام الخبائث ہے، تمام خباثتوں کی جڑ ہے. یہ شرابی مذاق اڑاتے تھے. یہ کیسے پیغمبر ہیں جو اتنی لذیذ چیز کو منع کر گئے ہیں؟ مگر آج دنیا کی میڈیکل سائنس، طب، دنیا کے ارباب شعور سب شراب کو برا کہہ رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ جب جائیں تو آپ سے ڈاکٹر پوچھتا پیتے تو نہیں ہو تم؟ میرا یہ خیال ہے کہ میرے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے شراب کو حرام قرار دے کے کروڑوں انسانوں کی زندگی بچائی ہے، اور آج ہی بچا رہے ہیں. وہ رحمت للعالمین ہیں. آج بھی لاکھوں انسان ان کے فیصلے کے مطابق شراب نہ پی کر کے اپنی زندگی بچا رہے ہیں. یہ ایک محسوس رحمت ہے جس کو ہر انسان دیکھ سکتا ہے. اور پھر کل مسکرین حرام، ہر نشے والی چیز حرام کہہ کر کے
اس میں ہیروئن بھی داخل فرما دی ہے، چرس بھی داخل فرما دیا ہے، وہ تمام چیزیں جو مخدرات میں آتی ہیں سب کو میرے آقا نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر آپ کا بچہ محبت رسول کا امین بن جائے، اگر اس کے دل میں رسول پاک کی محبت بیٹھ جائے، تو پھر اس کا دماغ بھی اس کے قابو میں ہوگا، پھر اس کے اندر شراب، زنا اور برائیوں کی خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اور غالباً یہی وہ مقام تھا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے قانون کی تابع نہ ہو جائیں۔ خواہشات آج دنیا میں جو بھی برائیاں ہیں یہ ڈیزائر کی بنیاد پر ہیں، خواہشات کی بنیاد پر ہیں، تمناؤں کی بنیاد پر ہیں۔ ان خواہشات کو کنٹرول کیجئے نظام مصطفیٰ کے ذریعے سے، آئین مصطفیٰ کے ذریعے سے، شریعت مصطفیٰ کے ذریعے سے دنیا جنت بن جائے گی، معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔